تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا، کہا کہ میری امت دیکھو اسباب کو تلاش کرو، اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ اب انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پورے انتظار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا 1,24,000 روایتیں دے کر 1,25,000 انبیاء کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر ان کے برابر ٹھہر کے صف میں، سامنے ایک مصلی تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کسی کو آگے بڑھ کے امامت کرانی ہے۔ اب سب ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے ہیں، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام کی شیس علیہ السلام، یوشع علیہ السلام کی یوشع، تمام ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی صورت دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی صورت دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کی صورت دیکھ رہے ہیں۔ آگے کون آگے بڑھے گا؟ جبرائیل علیہ السلام، آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کس کی امت میں ہیں، ہمیں کوئی قدر نہیں ہے، ہمیں کوئی مقام نہیں معلوم اللہ کے نبی کا، ہمیں کوئی احساس نہیں کہ کس کی نبی کی امت میں ہمیں، کیسی نبی کی امت میں۔ جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا، آگے اللہ کے نبی فضل آگے آئیے۔ جبرائیل کہا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، پورے انبیاءوں کے امام ہیں، آپ امامت کرائیں گے۔ کیا منظر رہا ہوگا، کیا کیفیت رہی ہوگی۔ آج ہمارے نوجوان طبقے کو جب کوئی دنیا کی بات کرنا ہے تو مندرہ جس کو بولتے ہیں نا، اسٹیمپ مار دیتا۔ میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح، میں جو بول رہا ہوں وہی بات پکی، شواہد قرائن کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں وہی برابر۔ لیکن جب معاملہ دین کا آتا، ایسا ہے کہتے نا، ویسا تھا کہتے نا، یہ ہے کہتے نا، جہاں شک کہتے نا کا مسئلہ ہے۔ کیوں ہم خود اس معاملے میں شک میں ہیں، اس معاملے میں گرفت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب اگر کوئی دنیا کی بات آ جائے، ہر شعبے اگر کپڑا بیچنے والا ہے، کپڑا سامنے ڈالتے ہیں ہمارے، بھائی یہ کپڑا کیسا ہے؟ کہا کہ 200 روپے میٹر ہے۔ کہا کہ باہر تو مجھے 150 روپے دکھا، کہا کہ وہ کپڑے کو لائیں، اس کپڑے کو میچ کر لیں، میں آپ کو 150% میں آپ یقین دلاتا ہوں کہ یہ کپڑا میرا اچھا ہے۔ دلائل موجود آپ کے پاس، شواہد موجود آپ کے پاس، اس کو پانی میں بھگا لو سنک ہو جائے گا، اس کو پانی میں بھگاؤ 1 انچ میں نہیں سنک ہوگا، آپ دلائل دیتے رہیں گے، آپ اپنی بات پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب بات دین کی آئے، ایسا غلاف بنے تھے کہتے نا، آپ گئے تھے کہتے نا، آپ آئے تھے کہتے نا، ایمان کمزور، یقین کمزور نبی کی ذات میں۔ افسوس ہے امت مسلمہ کے اوپر جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، اپنی تاریخ دنیا کی سیر کر نہ سکا، اپنی دنیا دل اب ویران پڑے ہیں، برباد پڑے ہیں، جالے پڑے ہیں دلوں کے اندر، سدھارنے کی فرصت نہیں امت کو۔ دنیا کے معاملے میں ایسے یہ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر کے بلب بنا دیا، لائٹ بنا دیے، پنکھے بنا دیے اور کرنٹ تیار کر لیا، لیکن حالت اپنی یہ ہے کہ قبر کے ایک سوال کا جواب بھی دے نہیں سکتے، وہ کیفیت۔ تو اپنے معاملے کو سدھاریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پہ پکا یقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو معراج کا سفر کرایا، جو مکے سے جو مسجد اقصی کا سفر تھا نا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسراء اس کو کہا جاتا ہے، جو مکے سے آپ اقصی تک ہے۔ اس کے بعد وہاں سے جو سفر تھا نا، وہ معراج کا جو سفر، سیڑھی آئی، معراج کے معنی سیڑھی، سیڑھی جب آتی ہے تو بلندی پہ جانے کے لیے آتی ہے، نیچے جانے کے لیے آتی ہے؟ بلندی پہ جانے کے لیے۔ معراج پہ آپ جب پہنچے، پہلا آسمان تھا، جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے، دستک دی پہلے آسمان پہ، آواز آئی، کون ہے؟ من؟ کہا کہ انا جبرائیل، اندر سے آواز آئی، من؟ انا جبرائیل۔ علماء اکرام نے یہاں لکھا رک کر،
تاکہ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ جب گھروں کو جاؤ، کسی کے بھی گھر کو جاؤ یا خود کے گھر کو جاؤ، ناک ناک جب کرے آپ دروازہ کھٹکھٹائے، کون ہے؟ وہی چھو، یہ آواز ہماری شریعت کا اصول کیا ہے کہ نام پورا بولو، انا جبرائیل، شریعت کا اصول ہے۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ میں ہوں یا آپ جب گھر کو جائے، میرا گھر ہے نا، دروازہ کھٹکھٹائے، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ مئیچ، مئیچ کیا جواب ہوا بھائی؟ بعض جو دھکے زیادہ آکے رہتے وہ ہے باپ مطلب آواز سمجھ کے تم آجا کھول دو دروازہ۔ شریعت کا اصول یہ نہیں ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ اندر سے پوچھنے والے جب پوچھیں کون، تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اپنا نام بتائیں، یہ بتائیں کہ میں فلاں کا ابو، میں فلاں کا ماموں، میں آپ کا شوہر نامدار، یہ آپ اپنے طرف سے تعارف دیں۔ یہ نہیں، شریعت کا اجازت نہیں، یہ نہیں ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ اب اندر سے سوال ہے، من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ تو ہمیشہ اکیلا آتا ہے، کون ہے؟ کہا کہ محمد معی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کہ آپ کو بلایا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں بلایا گیا۔ یہ اشارے ہر ایک قدم پہ ہمیں بتایا گیا، شریعت کے ہمیں طریقے بتائے گئے۔ کون بتاتا ہے بھائی بیٹھ کے پانی پینا، 3 سانس میں پانی پینا، پینے کے بعد الحمدللہ بولنا، جو پلائے اسے جزاک اللہ بولنا؟ کس کے پاس ہے ایسی شریعت؟ کس کے پاس ہے ایسے باز چیزیں؟ اصول بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ ملاقات بھی انبیاء اکرام سے، واقعہ لمبا ہے، آپ آگے بڑھتے گئے، وقاب قوسین او ادنی کالوا، یہاں تک کہ آپ اختلاف اپنی جگہ ہے، خواب ہو یا حقیقت، واقعہ ہے۔ وقاب قوسین او ادنی کالوا، کیا قرآن کے جملے۔ سی ایم آ جائے اس کو چپک کے ٹھہر دے، ہم سیلفی لے لیں۔ پی ایم آ جائے اس کے ساتھ ایسے ٹھہرتے ہیں جیسے اپنے لیے فخر کی بات ہے کہ جنت واجب ہو۔ کوئی ایم پی ایم ایل اے ہو، اس کے بعد ٹھہرنا فخر محسوس کر۔ اللہ خود فرماتے ہیں وقاب قوسین او ادنی کالوا، میرا محبوب اتنا قریب آیا کہ تیر اور کمان، جو بیچ میں دھاگا ہوتا ہے نا کمان کا، وہ دھاگا اور جو پکڑ کے جس پہ تیر رکھ کے مار دیں، یہ پکڑنے والی لکڑی اور یہ دھاگا، قوس، وقاب قوسین او ادنی کالوا، میرا محبوب اتنے قریب تھا جیسے لکڑی اور وہ تار ہوتا ہے نا، میرا محبوب اور میں اتنے قریب تھے۔ کیا جملے اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ سی ایم آ جائے تو بازو بھائی کو بلاتے ہو، ارے گھر میں اگر باتیں ملا دو میرے کو۔ پی ایم آ جائے آنکھ میں چوری دوستوں میں، ارے میاں میرے ساتھ میں ملا دو، ارے چھوٹا آپ کیا پہچان میرے کو پہچان۔ یہ ہمارے تعارف ہوتے ہیں۔ دنیا پیر کے ہم جگہ پہ رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جب گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، جب بات ہوئی، اے میرے محبوب کیا لائے میرے پاس؟ مہمان بن کے آئے، کیا لائے؟ جب کوئی کسی کو دعوت دیا، ولیمے کی ہو، شادی کی ہو، گھر میں کوئی دعوت ہو، فنکشن ہو، کیا لائے میرے پاس؟ تو ہم کچھ لے جاتے، لفافہ، مٹھائی، کچھ پھول کا ہار، کچھ نہ کچھ لے کر جاتے۔ انہوں نے کہا کہ میرے محبوب کیا لائے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ بدنی عبادت تیرے لیے، جسمانی عبادت تیرے لیے، مالی عبادت تیرے لیے، اللہ زندگی کی تمام عبادتیں تیرے لیے۔ کیا جھولے اللہ کے نبی علیہ السلام، قربان جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، وہاں پر بھی امت کو نہیں بھولے، وہاں پر بھی امت کا غم کہ میری امت، جب یہ تحفہ آپ نے دیا کہ اللہ بدنی عبادتیں، سب عبادتیں آپ کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ پہ سلامتی ہو، برکتیں ہو، رحمتیں ہو اللہ کی طرف سے۔ کیا اللہ سامنے تھا،
اللہ کی قسم اللہ ہم تمام کو جنت نصیب کرے، اللہ کا دیدار نصیب کرے. جب لوگ جنتی جب لوگ اللہ کا دیدار کریں گے تو دنیا بھول جائیں گے. اللہ کہیں گے دنیا میں کوئی غم دیکھا تھا، اللہ غم کی جھلک بھی نہیں دیکھا، ایک جھلک بھی نہیں دیکھا غم کی. اللہ کہیں گے اٹھو جاؤ جنت میں اپنی عیش کرو. کہیں گے اللہ دیکھو، دیکھنے کے بعد جنت میں مزے گے نا. اس اللہ سے ملاقات ہو. دنیا غم بھول جانا چاہیے تھا کہ نہیں بھول جانا چاہیے. جب اپنا تحفہ دیا، آپ کا تحفہ لیا، اس کے بعد پھر کہا اے میرے اللہ آپ نے مجھے تحفہ دے دیا، میں نے آپ کو تحفہ دے دیا، اللہ میری امت کو بھی دے دینا، میری امت کو بھی دے دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. علماء کرام نے نقطہ بیان کیا کہ میرے محبوب جاؤ میرے نیک بندوں پہ بھی میرا سلام. کیفیات ہے اس جگہ پہ نبی امت کو نہ بھولا ہو، ہم اس کو بھول گئے. کاروبار میں بھول گئے، تجارت میں بھول گئے، رات میں بھول گئے، دن میں بھول گئے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کے غم کھانے والا. غم کھاتے اللہ کے نبی امت کا، میری امت میری امت میری امت. اگر اس وقت ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوتی کہ میں تمہارے لیے کتنا رویا، اللہ کے سامنے بھی تمہیں نہیں بھولا میں. اب وہاں سے تحفے ملے. پہلا تحفہ یہ ملا کہ نماز امت کو دی گئی. نماز جو چیز محترم شان ہوتی ہے، جو چیز عظمتوں والی ہوتی ہے، جو چیز رفعتوں والی ہوتی ہے، جس کی مرتبے بڑے ہوتے ہیں، اس کو ویسے ہی دیا جاتا ہے. ویسے اس کا پروٹوکول ویسے ہوتا ہے، اس کو دیا بھی ویسے جاتا ہے. زکوٰۃ کے مسائل زمین پہ، طلاق کے مسائل زمین پہ، قرآن اترا زمین پہ. لیکن جب نماز کا وقت آیا تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب آپ کو آنا پڑے گا. محترم شان چیز اللہ کے نبی علیہ السلام. دیکھو اس میں لاجک یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. نبی کی امت اگر ہے، سچے معنوں میں نبی سے محبت ہے، تو اس کی لذت لے گیا اس واقعے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، نہیں دیکھ سکتے. ضد کی موسیٰ اللہ دکھائیے نا اپنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ایک کام کر، سامنے جو طور کا پہاڑ ہے نا، اس پہ میں اپنی تجلی ڈالوں گا، اس کو دیکھ کے برداشت کر لیا. تجلی، ایک تجلی برداشت کر لی تو میں دکھاؤں گا اپنا دیدار. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، قرآن میں ہے. موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ نے ایک جھلک دی. دور کا وہ حصہ چل گیا، جو جھلک آئی اللہ کا ایک دیدار آیا اس پہاڑ کی طرف. ادھر قرآن نے اعلان کیا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. 40 دن تک بے ہوش. آپ کا دیدار. اب یہ کیفیت جو ہو رہی نا قاب قوسین او ادنی دلوا کی، اللہ نے بلایا اپنے محبوب کو، نماز کی نعمت دی. نعمت دینے کے بعد 50 نمازیں دی. اللہ کے نبی لے کے آئے. کوئی اور نبی ملاقات نہیں ہوئی رستے میں سوائے موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ڈسکس ہوئی. کیا ملا؟ نماز ملی. کتنی ملی؟ 50. اللہ کے نبی کم کرائیے، نہیں پڑے گی آپ کی امت. اللہ کے نبی گئے، 5 کم، پھر آئے. موسیٰ نے پھر بھیجا. اس کا مطلب یہ تھا، اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا موسیٰ ایک جھلک دیکھ کے تو بے ہوش ہو گیا. میرا محبوب بار بار تیری پاس سے میرے پاس آ رہا ہے، بار بار میرے پاس آ رہا ہے، کم کرا کے نمازیں جا رہا. قاب قوسین او ادنی دلوا. قربت دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کی. جب 5 نمازیں تھی نا باقی، واپس جب آئے تو موسیٰ نے کہا اللہ کے نبی کتنے؟ کہا کہ 5. اللہ کے نبی نہیں پڑھے گی میری امت، 2 نہیں پڑھ سکی، 2 نہیں پڑھ سکی میری امت، جا کے کم کرائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، یا موسیٰ اب نہیں، شرما دی مجھے اللہ کے سامنے جانا.
رہی ہے. جب یہ مسلم بات 5 نمازوں کی آ گئی، اب جب اشارہ جب حکم ہوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب ملے گا 50 نماز، 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا. امت صحیح کام ہو سکے، امت 2 نہیں پڑھ سکتی. اللہ کے نبی کی امت کو 1 پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا. کمر پہ درد، یہاں درد، وہاں درد، نماز کے ڈیٹ پہ درد شروع ہو گئے. کوئی بہانہ نہیں. جب آئے صحابہ مچل گئے تھے، اللہ کی قسم صحابہ کو لذت معلوم تھی نماز سے. صحابہ بے قرار ہو کہ کیا بات، اللہ کے نبی کیا چیز، کیا تحفہ ملا. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد نے آپ کو جانا، آپ کو مانا. دوسری چیز یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ مجھے دیں گے؟ اور اللہ کے نبی اس وقت تھوڑا سا خوشی کے اظہار میں تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ جو مانگتی ہے مانگتے نبی دینے کے لیے تیار ہے. اب اما عائشہ سمجھ گئی کہ آج مانگنی تو اچھی چیز مانگنی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی کیا میں اپنے باپ ابو بکر سے مشورہ کر لوں؟ کہ جا مشورہ کر لے، گھر غریب تھا. اما عائشہ دوڑی گئی. کہا کہ ابا جان، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ آج جو مانگ دینے کے لیے تیار ہے. کیا مانگوں، کیا پوچھوں، کیا سوال کروں، کیا دس سے سوال رکھوں؟ اما عائشہ کو اس سوال پہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ عائشہ وعدہ کر، جو اللہ کے نبی بتائیں گے مجھے بھی آ کے بتائیں گے نا. وعدہ کر، آگے بتائے نا. کہا کہ وعدہ کر. وعدہ ابا جان. کہا کہ عائشہ یہ سوال کرنا اللہ کے نبی سے کہ معراج کے موقع پہ نماز تو امت کو دی آپ نے، اور کچھ راز کی بات آپ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی تھی، وہ اما عائشہ کو بتائے اور مجھے بھی بتا رہا کہ اللہ کے نبی کچھ راز کی باتیں آپ سے اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں جو آپ نے امت کو نہیں بتائی. آپ نے وعدہ کیا ہے بتانے کے لیے. میں ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دوں. اللہ کے نبی سمجھ کے مشورہ بھی کس سے کیا؟ ابو بکر سے کیا. امت کے سامنے پیغام آنا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ عائشہ اس راز کی باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ میرا جو بھی امتی کسی غمخاری کی مدد کرے گا، کسی ٹوٹے دل کو جوڑے گا، کسی ٹوٹے دل، اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی ٹوٹے دلوں کو جوڑتے. اللہ کے نبی غم والوں کے غم سمیٹتے اللہ کے نبی، ان کی سروں پہ ہاتھ رکھتے اللہ کے نبی، یتیموں کے ماوا، غریبوں کے بل جاتے اللہ کے نبی. یہ وصف تھا، یہ امت کے اندر بھی آنی چاہیے. کچھ نہیں کر سکتے تو زبان کے الفاظ سے دلاسا دیتے. تو واقعہ مشہور ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام عیدگاہ کو جا رہے تھے، نماز پڑھنے راستے میں کچھ بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے اچھے نئے لباس پہن کر. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کونے میں ایک بچہ دبک کے بیٹھا، اپنا سر اپنے پاؤں میں لے کر رو رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام قریب گئے، سر پہ ہاتھ رکھا، وہ منڈی اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ جاؤ، میرا رونا میں رو رہا ہوں، تم کو کیا کرنی ہے؟ کہا کہ ادھر دیکھو تو صحیح. اسے ٹکی بات کی آنکھوں سے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا تو اللہ کے نبی سے نپٹ گیا. کہا کہ اللہ کے نبی میرا رونا مجھے معلوم ہے. کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ماں کا انتقال ہو گیا، میرے باپ نے اور ایک شادی کر لی. اللہ کے نبی میری سوتے بھی ماں میرا اچھا خیال نہیں رکھتی. آج عید کا دن ہے، سب بچے اچھے لباس پہن کر ہیں، میں نے پھٹے پرانے میرے لباس بیٹھوں. اللہ کے نبی مجھے میری ماں کی یاد. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا. عید کا جانے والے نبی پلٹ کے چلے گئے اپنے گھر کو. کہا کہ عائشہ اس کو اچھا لباس پہناؤ، حسن حسین کا کوئی لباس ہو تو اس کو پہنا دو، سرما ہو تو لگا دو، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کے بال سنوارو. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر اللہ کے نبی نے امت کو بتایا، اس کو اٹھایا اور اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا. کہا کہ تو آج نبی کے اوپر سوار ہو کر عید کا جائے گا. جب چل رہے تھے اللہ کے نبی، جو بچے اچھے لباس پہن کر کھیل رہے تھے، اخروٹوں سے کھیل رہے تھے، ناچ رہے تھے، کود رہے تھے،
اللہ کے نبی کے کاندھوں پہ اس یتیم کو دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک دم چیخ پڑے کہ اللہ کے نبی کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو آپ کا کاندھا نصیب ہوتا. یہ غمخاری اللہ کے نبی یوں کرتے تھے امت کی. اس کے بعد عید کا آئے صحابہ انتظار میں دے رہے ہو کہ اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی اس بچے کو چھوڑا, اللہ کے ممبر پہ بیٹھ گئے, وہ بچہ وہاں جا کر بیٹھ گیا, پھر اٹھے اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے بازو اٹھایا, کہا کہ تیری جگہ یہاں بیٹھ, امت کو پیغام دیا, کہا کہ آج خوشی کا موقع ہے لیکن نبی کی زبان سے سن لو, جو یتیموں کی سر پہ ہاتھ رکھے گا, جو کسی غم والے کی غمخاری کرے گا, جو کسی ٹوٹے دل کو جوڑے گا, اللہ نے یہاں آ کے اللہ نے اما عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا, اللہ نے کہا ہے اے میرے محبوب میں نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ اس کو جنت پکا دوں گا, جنت اس کو ضرور دوں گا میں, جو ٹوٹے دل کو جوڑ دے. آج دلوں کے توڑنے کا کام عام ہو گیا, بازار میں عام یہ کام ہے کہ دلوں کو توڑ دو. آج خنجر ہے, زبان نہیں ہے, زبان خنجر بنی ہوئی ہے. آج کسی کا دل چیر دے, کسی کی نگاہیں چیر دے, کسی کے جذبات کے تار کر کے امت آگے نکل رہی ہے. انہیں احساس نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی کتنی بڑی چیز کو تو ٹکرا, معلوم نہیں. آج مزاج بناؤ کہ میٹھے بول, الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, اچھی بات کرنا, میٹھی بات کرنا بھی نیکی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اللہ صحابہ بیٹھے تھے, مدینے کی گلیوں میں ایک پاگل عورت آ گئی, اللہ کے نبی سے کہا کہ یا محمد ادھر, مجال ہے کسی کی ایسے بلانے کی, محبوب کبریا کو. صحابہ کو بڑا غصہ آیا, لیکن پاگل عورت تھی, مدینے کی گلیوں میں گھما بلایا, اللہ کے نبی اٹھ کے چلے گئے, ہاتھ پکڑا, مدینے کی گلیوں میں لے کر ایک پتلی سی گلی میں سامنے بیٹھا, کہا کہ بیٹھ, آپ بھی بیٹھ. کہا کہ تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, کہا کہ ہاں آخری نبی کہتا ہے, ہاں کیا ہوگا تیرے اوپر ایمان لائے تو, کہا کہ جنت ملے گی, اللہ کے عذاب سے بچ جائے گی. دیوان کی میں باتیں ہو رہی تھی, اللہ کے نبی نے کچھ باتیں کرنے کے بعد واپس آئے, صحابہ مچل گئے کہ نقصان نہ پہنچاتے اللہ کے نبی کو. کہا کہ اللہ کے نبی پاگل کے پیچھے سے لگ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کا بھی نبی ہوں, اس کا بھی نبی ہوں. یہ کیفیت اللہ کے نبی کی. بازار میں عورت گزر رہی تھی, اللہ کے نبی کھانا کھا رہے, امتحان لینے کے لیے اللہ کے نبی سامنے آئی, اللہ کے نبی دیوانہ منہ میں ڈالا, سامنے آئی, کہا کہ تو آخری نبی ہے, کہا کہ میں, کہا کہ اکیلا کیسے نبی ہے, اکیلا میرے کھا رہا ہے پیٹ, کہا کہ آپ بیٹھ جا, تو بیٹھ گئی. کہا کہ کھا لے, کہا کہ نہیں اپنے ہاتھ سے کھلا. بازاری عورت نبی کا مرتبہ بتایا گیا, وہ مقام صحابہ آنکھ ملا کے لے گئے تھے. صحابہ اللہ کے نبی سے, ہر صحابی سے ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی کی خوبصورتی. شمائل ترمذی پڑھے آپ تو معلوم ہوگا, ہر صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ایسے تھے, نہیں. بہت مختصر صحابہ اللہ کے نبی کی خوبصورت بیان, اللہ کے نبی ایسے تھے, بیٹھتے ایسے تھے, بات کرتے ایسے تھے. مزاج بنائے اپنا, تاکہ نہیں اپنے منہ میں جو ہے وہ نکال کے کھلا. بڑا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, اب نبی کے زبان, نبی کا جھوٹا جس کے منہ میں لگے اللہ ایمان ڈالتا اس میں. ہو سکتا آج اگر کوئی آ جائے ہمارے پاس, ہم اس کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑ دیتے ہیں, اگر لو کیٹیگری کا بندہ ہے. اللہ کے نبی نے بتایا, مقام دیا, مرتبے بتائے, سکھائے. مزاج بناؤ اپنا اس معراج کی رات میں, اپنا مزاج بناؤ, نمازوں کی پابندی کرو. محترم شان چیز, خوب رو اللہ کے سامنے. رمضان آ رہا ہے, میں نے اس سے پہلے بھی کہا, خوب رو اللہ کے سامنے, اپنی خواہشات ڈالو, باتیں کرو اللہ سے, باتیں کرو, باتیں کرنا سیکھو. میں بار بار کہتا ہوں اللہ سے باتیں کرو, لاڑ کرو اللہ سے. اللہ کی قسم کوئی دنیا کا بندہ نہیں ہے اتنی محبت کرنے والا, کوئی باپ نہیں ہے اتنی محبت کرنے والا جتنا اللہ اپنے بندے سے محبت کر. تھوڑی سی آزمائش ڈالنے کی میرا بندہ میری طرف آئے, نماز کو آئے, مسجد کو آئے, ماتھا ٹیک کے میرے سامنے, پھر میں اس کے مسئلے حل کروں, پھر میں اس کے معاملات بناؤں, میں اس کے کام بناؤں. ڈگری بنانے والا میں, عزتیں دینے والا میں, نعمتیں دینے والا میں, اور تم ہو کہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو.
اللہ کے سامنے رونا سیکھو، اللہ کے سامنے گڑگڑانا سیکھو. یہ دست سوال جب کسی کے سامنے پھیلتا ہے نا، بے عزتی اس کی مقدر بن کے رہتی ہے. یاد رکھو، بے عزتی مقدر بن کے رہتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا نا، الید العلا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے لاکھ درجے بہتر ہے. اس لیے دعا کرتے ہیں اللہ دینے والا بنا، اللہ دینے والا بنا، اللہ دینے والا بنا. اللہ سے مانگو، اللہ غیروں کو دے. اپنی امت کو بھول جائیں گے نبی کی. شکر مناؤ، نبی نے دعائیں کر کے گئے امت کے لیے، اتنا دل چیر کے گئے اللہ کے نبی امت کے لیے. اس کی امتحان ہے اللہ میری امت، میری امت، میری امت، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. کل حشر کے میدان میں ملاقات کرنی ہے تو پاک صاف بن کے جانا. اس حالت میں جانا ہے کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاں اس کی زندگی میں ایک بھی نماز نہیں چھوٹی. پیسے کی بے قراری زندگی کا جز بنے، کاروبار چھوٹا ہے چھوٹے، تجارت چھوٹی ہے چھوٹے، لیکن نماز زندگی سے نہیں چھوٹے. نماز جز بنے زندگی کا کہ اس کے بغیر مجھے چین نہ آئے، اس کے بغیر مجھے کھانے کا نوالہ حالت میں نہ اترے. یہ مزاج بناؤ بھائی، کبھی غفلت میں چھوٹ جائے فوراً آ کے نماز پڑھ لو. نماز پڑھو، اللہ کو بڑا پسند ہے اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا. شاعر نے کہا نا کہ مکے میں ہو مزدوری اور انعام مدینے میں. مکے میں ہو مزدوری، انعام مدینے میں. جا کے کہہ دو ان ہواؤں سے ذرا آہستہ قدم رکھے، کر رہے ہیں میرے آقا آرام مدینے. شاعر نے کہا کہ مزاج ایسا بنا ہمارا کہ اللہ اللہ ہو، زندگی کے اندر نبی نبی ہو. تو مکے میں مزدوری ہو، انعام مدینے میں ہو. مدینے میں انعام مطلب نبی نے کہ حشر کے میدان میں تو کہ ہاں یہ بندہ جو عالم سے خفا میرے لیے تھا. یہ مزاج بناؤ اپنا. بیوی بچوں کو رکھ کے جانا ہے، اس کو رکھ کے جانا ہے، اس کو رکھ کے جانا ہے. ہم ہمارے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں حشر کے میدان میں؟ کیا بنا کے جا رہے ہیں حشر کے میدان کے لیے؟ فاطمہ اپنے اعمال خود کر کے آنا. حشر کے میدان میں تیرا باپ محمد رسول اللہ تیرا ساتھ نہیں دے گا. اعمال اچھے، شفاعت کی جائے گی. اعمال کر کے آنا. اپنی امت کو، اپنے خاندان کو اٹھایا اس بات کے اوپر کہ دیکھو اعمال پہ آؤ گے، اللہ دین بھی سنوارے گا، دنیا بھی سنوارے گا تمہاری انشاءاللہ. اب یہ معراج کا موقع ہے تو ہمارے پر لازم یہ ہے کہ نیت کر کے اٹھو یہاں سے کہ اللہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، کم از کم ایک بار قرآن ختم کر دیں گے. اور یہ نیت ہم اپنے اندر کر کے اٹھے کہ اللہ کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑے. چھوٹ جائے پڑھ لیں گے، ہچکچانا نہیں ہے نماز کے معاملے میں. نماز کے معاملے میں ہچکچانا نہیں. روز محشر سوال قوت، اولین پرستش نماز قوت. روز محشر جب اللہ سوال کرے گا تو نمازیں کتنی پڑھی، نمازیں کتنی. اللہ جھولی میں ایک بھی نہیں ہے، جو بھی ہے اس کے اندر ریا، دکھاوا، کینہ، کپٹ سب ہے. کبھی میں آپ حضرات سے ادب گزارش کرتا ہوں، کبھی رات میں آنکھ کھلے نا تصور کر کے نماز پڑھے کہ اللہ نے موقع دے دیا ہے، کونے میں مصلی بچھا دے اور باتیں کریں. بس جو باتیں ہیں ڈال دو بھائی، جو باتیں ڈال دو. دل کا بڑا، دل کا غم، محبت کی باتیں، تعلق کی باتیں، پھر دیکھنا لذت دل کا حل کا ہونا، پھر دیکھنا دلوں میں سکون آنا، پھر دیکھنا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے. علماء کرام نے لکھا کہ فرائض سے ہٹ کر، سنتوں سے ہٹ کر اگر کسی کا دل نوافل کے اندر لگے تو سمجھ جانا کہ اس کے اندر، اس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ رہی ہے. اللہ اسے محبت کرنے کے لیے آنا. محبت اللہ کی ہو، اللہ تعالیٰ سے ہو، پھر حشر کے میدان میں پھر تو مزے ہی مزے. پھر تم دیکھو گے اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اللہ کے نبی حشر کے میدان آدم سے لے کے قیامت تک ملے ہوں گے. ہم کہاں تلاش کریں آپ کو؟ ایک جملہ ابو فی غربائکم، امت کے لوگوں میں، میری امت کے غریبوں میں دیکھ لو میں ڈر کے رہوں گا. دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں، کیا تمام کالے گھوڑوں میں وہ گھوڑے نہیں پہچانے جائیں گے جن کی پیشانیاں سفید چمک رہی ہو، جن کے گھٹنے چمک رہے ہو، جن کے سامنے کے قدم چمک رہے ہو، جن کے تلے چمک رہے ہو؟ بالکل پہچانے جائیں گے اللہ کے نبی. کہ ہاں، اور امتوں میں اور میری امت میں یہی فرق ہے
کہ میری امت جب پھیرے گی تو نمازوں کی برکت سے، نمازی امت جب پھیرے گی تو ان کے پیشانیاں نمازوں کی برکت سے چمک رہی ہوں گی، میں سمجھ جاؤں گا یہ میری امت ہے۔ اب پیشانیاں چمکا کے جانا ہے یا کالے کر کے جانا ہے، یہ اختیار اللہ نے دے دیا دنیا میں۔ جنت بھی دی، جہنم بھی دی، جنت بنائی جہنم بنائی، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جب مریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم کتنے بڑی غفلتوں کے اندر تھے، کتنے بڑے خسارے میں زندگی گزار رہے تھے، کتنی بڑی ایسی بیکاری میں زندگی گزار کے چلے گئے۔ جوان بچے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں، جوان کی عبادت بڑی پسند اللہ کی قسم بڑی پسند۔ بڑھاپے کا ہاتھ اٹھانا ہی اللہ پسند کر لیتا ہے، لیکن جوان جب ایک بڑی جوانی میں جب وضو کر کے جب مصلی پر ہاتھ میں ٹھہرتا ہے نا، اس کی لذت الگ ہے۔ ڈائریکٹ اللہ کہتے ہیں آ میرے بندے، شراب تیرے سامنے تھی، شباب تیرے سامنے تھی، خوبصورت بیویاں تیرے بیڈ روموں کے اندر تھی، عیش و عشرت کے سامان پڑے تھے تیرے پاس، ایک چٹکی کے اوپر تیرے لیے ہر چیز حاضر ہو جاتی، لیکن تو ان تمام چیزوں کو فراموش کر کر کونے میں مصلی بچھا کر میری یاد اٹھا جاتے۔ آ جا، حشر کے میدان میں نعمتیں سجا کر رکھی ہے میرے لیے، ایسی نعمتیں رکھی جس کا تو تصور نہیں کر سکتا، جسے کوئی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کا تصور نہیں کر سکتا وہاں تک۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا۔ کیا چولے، کیا جنت کی کہانی اللہ سنا رہے ہیں، بلا رہے ہیں میرے بندو، دیکھو جنت ہوگا جنت، میری ناراضگی الگ ہے۔ کمپنی میں اگر کوئی انسان کام نہ کرے اور تنخواہ مانگے تو کیسے دی جائے گی تنخواہ؟ ہم ایسے نافرمان بندے بن کے جائے کہ اللہ جنت دیتے نہیں ہوتی، جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ تو اس لیے یہاں جب بھی نماز پڑھے توبہ کرے اور اللہ کے سامنے دعا کرے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ جب بھی دعا کریں یہ دعا کرے، اللہ جب تک ہمیں اپنا قرب نصیب نہ فرما تو اس وقت تک موت نہ دے، پہلے راضی ہو جائے پھر موت کا جام پلا، ورنہ اللہ خسارہ ہے، بڑا خسارہ ہے۔ اس خسارے کے ساتھ ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ پاک کر کے بھیج، پاک کر کے بھیج۔ اللہ کے کتنے اچھے فلسفے اکابرین نے، علماء اکرام نے لکھا ہے، جو انسان اصل اصول یہ ہے، سنت یہ ہے کہ انسان مدینے سے احرام باندھ کے مکے کی طرف آئے، لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکے میں جا کر عمرہ کرتے ہیں، حلق کرا کر وہاں سے پھر نکل کر مدینے جاتے ہیں سلام عرض کرنے کے لیے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے جب انسان عمرہ کر کے حلق کراتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی چلا گیا، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، میرا گنہگار بندہ میرے گھر کے طواف کر کے آیا ہے، اپنا سر اڑا کے آیا ہے، مادر ذات رنگا احرام کر کے آیا ہے، احرام کی حالت میں طواف کر کے آیا ہے، سردی تھی ٹٹر کے طواف اس نے کیے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے سامنے گڑ گڑا کے رو کے آیا ہے، اس کا عمرہ میں نے قبول کیا، اس کے گناہ میں نے معاف کیے، میرے محبوب اس کا سلام قبول کیا۔ اب میں نے کچھ انداز میں جا کے سلام کریں گے تو سلام قبول ہوگا ہمارا، اماں گھر میں آتے ہی دیتی۔ یہ فلسفے سوچنے والوں کے واسطے، اس لیے کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو نشانیاں پکڑو، دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، سوچو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک ایک چیز میں اللہ نے وہ لذتیں رکھی، ایک ایک چیز میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی، وہ چاشنیاں رکھی جس کا تصور نہیں۔ کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں بھی کہیں گے اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرما دے۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس مسجد کی کمیٹی ہے جن کا نام صلاح الدین بھائی ہے، ان کی طبیعت بہت ناساز ہے، بیک پین ہے، ان کو 6-7 دن سے بیڈ ریسٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اور ایک نسیم سلطانہ کے نام سے چٹھی آئی ہوئی ہے، مدینہ منورہ کے اندر عمرے پہ گئے ہوئے تھے، مدینہ منورہ کے اندر طبیعت خراب ہے، ICU میں تھے، ابھی وینٹیلیٹر پہ لگا دیا گیا ہے ان کو۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اور ان کے نواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ان کو جلد از جلد عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ گھر لوٹا دے۔ اور جتنے احباب بھی گزارش کرنا چاہتے تھے اپنے بیماروں کے لیے، اللہ تمام بیماروں کے شفائے کلی نصیب فرما دے، شفائے عاجلہ نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔